بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سوسائٹی میں پچھلے کچھ عرصے سے آپ کہیں کہ ویسٹ کی جو تہذیب غالب آئی ہے، خاص کر کے مسلمان معاشرے میں، تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مغلوب نظر آئیں گی۔ اس میں سے ایک جو بہت بڑا اسلام نے آپ کو کنسیپٹ دیا تھا وہ تھا حیا کا۔ اور عمومی طور پہ پہلے کے وقتوں میں آپ جائیں 20 سے 30 سال پہلے، تو اگر کوئی کسی کے ساتھ سخت بات بھی کر جاتا تھا یا غلط ٹیون میں بھی بات کرتا تھا تو اس کے بارے میں بھی معاشرے میں یا بڑے بزرگوں سے ہم یہی سنتے تھے کہ یار یہ کتنا بے حیا ہے۔ لباس کا تنگ ہونا یا جسم کی نمائش کرانا یہ تو ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے نا۔ تو پہلے کے وقتوں میں ہم یہ دیکھتے تھے، لیکن اب جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، سوشل میڈیا کے مختلف ایپز آئے، ہر بندے کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس قسم کی ایسیسریز آئی اور دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب آپ ویسٹ سے کسی بھی قسم کی تہذیب کو اپنانا چاہیں تو آپ کو سیکنڈز لگتے ہیں، آپ وہ اپنا لیتے ہیں، اور چاہے گندا ہے یا چاہے اچھا ٹاپک ہے، کسی بھی حوالے سے آپ اس تک رسائی حاصل کرنا چاہیں تو وہ یہ جو جدید دور کی ٹیکنالوجی ہے وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، اسی حوالے سے آج ہمارا جو ساتھ دیں گی اس پوڈ کاسٹ میں وہ میم راضیہ جنید ہیں۔ ان کے ساتھ پہلے بھی کافی پروگرامز ہوئے الحمدللہ ہمارے، اور آپ نے بھی فائدہ اٹھایا اور مختلف کمنٹس بھی کرتے ہیں آپ کے۔ ان کے ساتھ اکثر پروگرامز فیضان بھائی آپ کیا کریں، اور ریگولر جو نشستیں ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کیا کریں۔ تو میں مشکور ہوں میڈم کا بھی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج ہم ان سے یہ جو بے حیائی والا کنسیپٹ ہے اس پہ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ میم کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور جو کہ آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حیا کے ہی ارد گرد گھومے گا۔ آپ کا تو جنید بھائی رحیم اللہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ رشتہ رہا، ایک بیوی کی حیثیت سے بھی آپ نے انہیں جانا، اور ہم تو انہیں بچپن میں اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے جب وہ دوسری لائن میں تھے، جب ان کے گانے بھی کافی مشہور ہوتے تھے تب بھی، اور پھر جب اللہ نے ان سے دین کا کام لیا تو تب بھی ہم نے انہیں اپنا آئیڈیل ہی سمجھا۔ تو جو کہ ایک وہ والا پہلو بھی آپ نے ان کا دیکھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی قرآن کی ٹیچر ہیں، اور معاشرے میں ظاہر سی بات ہے جب آپ قرآن پڑھاتی ہیں تو سوسائٹی کی مختلف بچیاں آپ کے ساتھ جڑتی ہوں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ جو ایک طوفان آیا ہے بے حیائی کا، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اس سے کوئی بندہ نہیں بچا، چاہے وہ مڈل کلاس ہے، لوئر مڈل کلاس ہے، یا بہت زیادہ پیسے والا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہوا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا، اور اللہ کرے کہ ہم صحیح بات کر سکیں اور لوگوں تک بات پہنچا سکیں۔ جس کے دل میں بھی ذرا سا بھی احساس ہے تو وہ واقعی ان سب چیزوں کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتا ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کی 60 شاخیں ہیں جن میں حیا ایک ہے۔ تو جب حیا نہ رہے تو حدیث کا مفہوم ہے جو مرضی کرو۔ تو یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا کہ جب حیا نہیں ہے تو بس جو ابھی تو آپ دیکھیں کہ سلوگن کیا بن گیا ہے کہ میری مرضی۔ جی، چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک ہر کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ جی ہماری مرضی، ہمارا پیسہ ہے تو ہماری مرضی، ہم جہاں مرضی خرچ کریں، ہمارا جسم ہے تو ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں اس کے ساتھ اس کو استعمال کریں، ہمارا گھر ہے تو ہماری مرضی۔ تو یہ سب چیزوں کی جو اہم وجہ ہے وہ اسلام سے دوری ہی ہے، کیونکہ اسلام کا مین اہم جو آپ کہنا چاہیے جڑ جو ہے وہ حیا ہے۔ تو حیا کے اندر صرف یہی چیزیں نہیں آتی کہ جیسے ابھی خیر وہ تو ایک الگ ہی طوفان ہے جو ہماری ڈریسز کا ہے، یا خواتین کی بے پردگی کا ہے، یا مرد اور عورت بے پردہ ہو کے ان کی مجالس ہیں اور ان کی اسکولنگ ہے اور کالج ہے اور ان کی پڑھائیاں اور جابز، وہ تو ایک الگ ہی طوفان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ زبان، بات چیت میں بے حیائی،
یعنی ایک میں پڑھ رہی تھی کہ ایک جگہ ایک شخص نے کسی کو فاسق کہا تو اس کے اوپر بھی کہا کہ یہ فحش بات ہے، اور قرآن میں اس کے اوپر کتنی زیادہ آیا اس کو فحاشی، جی اللہ تعالیٰ نے فحش. ناپسند. جی اور پھر آپ دیکھیں کہ جو مومنوں میں قرآن میں ہے کہ جو مومنوں میں فحاشی کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں، تشیع الفاحشہ، تو ان کے لیے کتنا دنیا آخرت میں دردناک عذاب. تو وہی بات ہے کہ ہم سب اس کے اوپر انوالو ہیں. پیرنٹس بھی اب اس کو اگر بچے بدتمیزی کر رہے ہیں یا ان کے آگے جواب دے رہے ہیں یا بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی ہے تو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا دیکھا حاضر جواب ہے بچہ. ہمارے بچے تو بہت زیادہ جو ہے انٹلیکچوئل ہیں، کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، فوراً جواب دیتے ہیں. اور بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو لے کے صبر ختم ہو گیا. ہر ایک کو ہم نے لازمی جواب دینا ہے. اچھا، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں دوبارہ اس پہ ری تھنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ورڈ یوز کرتے ہیں ہم انٹلیکچوئلزم، تو انٹلیکچوئلزم پہ بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمان سوسائٹی کو نا پہلے یہ تو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو انٹلیکٹ ہے، آپ کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے، وہ کیا ہے، اور ویسٹ کے نزدیک جو انٹلیکچوئلزم ہے وہ کیا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا یا نہیں کہ دینی جماعتوں میں یا دینی آرگنائزیشنز کے بھی بچے بچیاں جو ہیں وہ منہ پھٹ ہیں، وہ بدتمیز ہیں، وہ پیرنٹس کے ساتھ بھی بد لحاظی کریں گے. اور جب انہیں ہم سمجھانے کی بات کرتے ہیں تو وہ جو آپ نے لفظ یوز کیا نا کہ انٹلیکچوئلزم، وہ اس کو یہ نام دیتے ہیں. آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ اس قسم کی جو آپ کہیں کہ رویے ہیں ان میں بہت بڑا رول آپ کے سوشل میڈیا پہ ہے؟ ایک مڈل کلاس بچہ یا لوور مڈل کلاس بچہ، لڑکا لڑکی، جب ٹک ٹاک پہ دیکھے گا کہ ایک بے حیا مرد اپنی گھر کی عورتوں کو ساتھ رکھ کے بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں ویوز بھی آ رہے ہیں اور دنیا واہ واہ بھی کر رہی ہے اور وہ مشہور بھی ہو رہا ہے، ڈالرز بھی آ رہے ہیں، تو یہ جو آپ کی نفس ہے، یہ جو شہرت کی بھوکی ہے، نفس کے مختلف آپ کو پتہ ہے جو ہیں بیماریاں ہیں، روحانی، اسپریچول. تو اس دور میں جس بچے کو، جس لڑکی کو گھر میں ماں باپ ٹائم نہیں دیتے، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ جب یہ دیکھے گا اس قسم کے بے حیائی والے معاملات، اور وہ دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے کہ پیسہ بھی ملے گا مجھے اور میں لوگوں میں مقبول بھی ہو جاؤں گا، تو اس کا کتنا ہاتھ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو مس یوز ہے یا سوشل میڈیا کے جو مختلف ایپس ہیں ان میں اپنی فیملیز کو لانا. فیملی ولاگنگ والا آپ کو پتہ ہے معاملہ کہ کتنی گندگی پچھلے عرصے میں پھیلی ہے. لوگ اپنی بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو نچا رہے ہیں اور وہ مشہور بھی ہو رہے ہیں. اور یہ جو لوئر مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس پھر طبقہ ہے یا جو پیسے والا ہے، ظاہر سی بات ہے انسانی نفس تو سب کے ساتھ ہے، تو مشہوری کی خاطر ان کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ جب یہ لوگ انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور یہ مشہور بھی ہو رہے ہیں اور سوسائٹی بھی انہیں دیکھ رہی ہے، پروموٹ کر رہی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس کام میں لگ جائیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں سوشل میڈیا کے اوپر کافی ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ تربیت صحیح نہیں ہوئی. جیسے پیچھے ہماری اتنی پوڈ کاسٹ ہوئی جس میں میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شوہر اور بیوی کے اتنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اگلی 10 نسلیں پروان چڑھانی ہے نا. تو جن میں نہیں انڈرسٹینڈنگ، ان کی اور پریشانیاں ہیں، شوہر کی اور تو بیوی کی اور بچوں کو انہوں نے کس کے حوالے کیا ہوا ہے؟ اسکولز اور ٹیوشن سینٹر. اب آپ دیکھیں کہ صبح سے رات 8 بجے تک بچے کہاں پہ ہیں؟ گھر سے باہر ہیں، اور وہ ایک طرح کی ایک جیل میں بھی. ایک تو ہم دوسری جیلوں کی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، جیسے ہم تو یہ پیرنٹس ہیں جنہوں نے خود اپنے بچوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ جیلوں میں صرف کیا کر رہے ہیں؟ رٹے لگا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. جی تربیت کا تو بختان ہے. ہمارے تعلیمی ادارے لکھ رہے ہیں اور رٹے لگا رہے ہیں، کاروبار بن چکا ہے تعلیمی ادارے تو اور ہمارے. پیرنٹس نے بچوں کو صرف یہ کہا ہے نمبر لینے ہیں، فیل نہیں ہونا، نمبر لینے ہیں. اب نمبر کیوں لینے ہیں؟ کیونکہ تم نے آگے کام کرنا ہے اور پیسے کمانے ہیں. اچھا نوکر چاہتے ہیں، وہ ایک اچھا انسان نہیں چاہتے ماں باپ. ان کا مقصد یہ ہے. اور اگر کوئی بچہ جس نے ڈگری لے لی ہے
تو اس کو اگر کہیں وہ کام نہیں کر رہا، اس کے دن رات ماں باپ اور بہن بھائی اس کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں. کام ملا نہیں ملا، انٹرویو دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو، تم تو ہو ہی نکمے، تم تو ہو ہی نکمے. اب اس نکمے کو ایک اپرچونٹی ملی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، تو وہ اس کو کیوں نہ اویل کرے. جب میں اسی طرف آنے لگا تھا، یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. پھر وہ اس طرف جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ اس طرف جاتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ واہ واہی کرتے ہیں. تو آج کل کے بچے تو ماں باپ کو وہ جواب دیتے ہیں نا. 10 سال تک کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں. میں نے تو سوسائٹی میں پیرنٹس کو ایسا بھی دیکھا ہے. میرے پاس جو ٹینز آتے ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ پیرنٹس ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اتنا پیسہ تم پہ لگا دیا.